الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشی منانے کے مختلف طریقے زمانہ قدیم سے رائج ہیں. ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسے تہوار ہیں جو پہلے زمانے سے مناتے چلے آئے ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، ترقی کرتا گیا، لوگوں نے کچھ ایسے جشن کے موقع بنا لیے جو پہلے سے نہیں تھے. دنیا میں جتنے بھی کیلنڈر رائج ہیں وہ سب کے سب یا تو شمسی یا قمری ہیں، سورج کے حساب سے یا چاند کے حساب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تو وہاں سے اسلام کو سربلندی ملی جو اس سے پہلے حاصل نہیں تھی. گویا اسلام کو پھلنے اور پھولنے کا جو موقع مدینے میں ملا اور جس تیزی کے ساتھ مدینے میں پھیلا اور وہاں سے پھیلتا ہی رہا، وہ صورتحال مکے میں نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے لوگ سال کا حساب و کتاب عام الفیل سے کرتے تھے. اس سے پہلے جب عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت سے اسی لیے 25 دسمبر کو وہ لوگ کرسمس مناتے ہیں اور اسی کو خوشی کے ایام کو طول دے کر ایک نئے سال کا آغاز میں بھی وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور بہت سارے اسراف کرتے ہیں. اسلام میں ہجرت کو اسلامی سال کے نام سے منایا جانے لگا. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، یعنی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، جو بہت پہلے ہو چکا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم علیہ السلام، ان کے والدہ کے بارے میں جو قرآن کریم نے جو حقائق بیان کیے ہیں وہ دیگر مذاہب میں اس طرح موجود نہیں ہے. تحریف بہت ہو چکے. اس نئے سال کے منانے میں بہت سارے خرافات جو رات ہوئے اور جو غیر قوم کرتی رہی ہے، اس میں ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی شریک ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے نوجوان طبقہ. شدت سے ان کا رات کے 12 بجنے کا دسمبر کی 31 تاریخ کا انتظار ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں
اور بہت سارے ایسے اعمال اور خرافات کرتے ہیں اور ایسی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو ان کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے مشابہت سے ممانعت فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو کہا کہ یہودی اس زمانے میں محرم کا 1 روزہ رکھتے تھے، آپ نے 2 روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا یہودیوں اور نصارہ کی مجوس کی مخالفت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اور دوسرے میں ایک ایسی امتیاز قائم کر دی جو ظاہر طور پہ نظر آئے اور باطن طور پہ کہ مسلمان ہے، ایک ایمان والا ہے اور غیر ایمان والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بالشت بالشت اور قدم بقدم پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا تو تم بھی اس میں ضرور داخل ہو جاؤ گے۔ اس سے مراد یعنی یہود و نصارہ کہ تم پیروی کرو گے، اور گوہ کے بل سے مثال دی ہے کہ وہ بہت تنگ ہوتا ہے، اس میں داخل ہونا بہت مشکل ہے، لیکن تم اس کی اس حد درجہ پیروی کرنے لگو گے کہ اگر اس کے اندر بھی داخل ہونے لگے تو بغیر سوچے سمجھے تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو آج دیکھیے کس طرح مسلم معاشرہ، مسلمان نوجوان، بڑے، بچے دوسروں کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے، اس کو اپنے لیے امتیاز سمجھتے ہیں، فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو ان کی جانوں سے بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ جانوں سے بھلا دیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں بھیجا، اپنے آپ کو بھول گئے اور دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اسی لیے فرمایا دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے اس زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، اور صبر کی وصیت کرتے رہے، اس کی تلقین کرتے رہے۔ تو گویا خود نیک اعمال کرنا ایمان کے ساتھ اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا، اس کے بارے میں بتانا، اور جو لوگ اس اعمال سے متصف ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں۔ اللہ تعالیٰ جس کو گھاٹے میں بتا رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ نفع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا
تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کیا ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، اس سے دوستی مت کرو، وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن يتولهم منكم فإنهم منهم، یہ سختی کے ساتھ یہ وعید نازل فرمائیں کہ ان میں سے کسی سے دوستی کرے تو بے شک انہی میں سے ہے۔ اگر تم دوستی کرو گے جس سے میں نے منع کیا ہے تو تم اپنا شمار انہی لوگوں میں کر لینا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، کہ بے شک اللہ انہیں ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا، وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں بلکہ وہ غلط راستے پہ چل چکے ہیں۔ تو آج کا جو دن ہے جنوری کی پہلی تاریخ، گویا شمسی حساب سے یہ سال کا آغاز کا پہلا دن ہے۔ ہر قوم، ہر تاجر، ہر کمپنی کے مالک، کمپنی چلانے والے اپنی تجارت کا، بزنس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نے آج کے دن کتنا فائدہ کمایا، اس مہینے میں کتنا منافع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ اس سال میں، سال کے آخر میں پورا حساب و کتاب کرتے ہیں کہ اس سال کتنا منافع ہوا اور کتنا نقصان ہوا۔ نقصان ہوا تو کیوں ہوا، اس کے کیا اسباب تھے، پھر اس کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں پورے سال کی کہ یہ کام ہم سے غلط ہو گئے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے نقصان ہوا، اور یہ کام کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے ہم کو یہ فائدہ ہوا۔ تو آنے والے سال کے لیے پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ اس سال اپنی تجارت کو، بزنس کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ تو اسی طرح ایمان والوں کے لیے بھی اصل زندگی آخرت کی ہے، اور آخرت کو کامیاب کیسے کرنا ہے، یہ جو ہمیں موقع دیا گیا ہے ایک سال ابھی جو ہم سے گزر چکا، اور آنے والا جو ایک سال ہے، اگر اللہ نے ہمیں حیات بخشی اور پورے سال باحیات رہے تو ہم یہ کام کریں گے، اس سال کو اس طرح گزاریں گے کہ اس سال ہم نے 2020 جو ہم نے گزار دی اس میں کتنے ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، کتنی فرما برداری کی، یہ حساب کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک تاجر اپنی تجارت کے بارے میں محاسبہ کرتا ہے تو آگے کی منزلیں طے کرتا ہے، اسی طرح ایمان والے اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے تو آگے کی منزلیں آسان ہوں گی، اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی ان کی قدم چومیں گی، اور وہ قبر کی منزل ان کے لیے آسان ہو جائے گی جو بڑی مشکل ہے۔ وہاں تنہا ہے رہنا ہے، وہاں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، بال بچے، بیوی، دولت، یہ سب یہاں باقی رہ جانے والی ہے۔ جو کام آنے والی چیز ہے وہ اپنے اعمال ہے، قبر کو یاد کرنا ہے کہ وہاں جانا ہے۔ تو اس کی تیاری کے لیے ہم یہ سال، اللہ ہمیں اس سال کو صحیح طور سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سال کو اچھی طرح سے گزارے، کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، جس سے منع کیا اس سے رک جائے، اور جو کام اس کو پسند ہے وہ کرے تاکہ وہ خوش ہو، اور آخرت میں اور دنیا کے اندر بھی ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی اور صفائی یہ دو چیزیں ہیں اسلام کے اندر، اس کو آدھا ایمان بتایا گیا، یعنی اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آدمی پاک بھی رہے اور صاف بھی رہے۔
صاف ستھرے رہے، گندگی سے دور رہے، میلے کچیلے نہ رہے، یہ چیزیں صفائی میں آتی ہیں۔ پاک تو یہ کہ کپڑا ہم ایک ہفتہ سے پہنے ہوئے ہیں، 1 مہینے ہو گئے، دھوئے نہیں، اور اس میں کوئی گندگی بھی نہیں لگی ہے، تو میلا ہے لیکن وہ پاک ہے، لیکن صاف نہیں ہے۔ تو ہمیں پاک بھی رہنا ہے اور صاف بھی رہنا ہے۔ یہ 2 چیزیں اگر ہمارے اندر ہوئی تو گویا ہمارا آدھا ایمان مکمل ہوا۔ اور آگے فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، کہ جو ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اس کی قیمت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ وہ قیامت کے دن جب میزان ترازو قائم ہوگا، تولے جائیں گے اعمال، تو یہ پورے ترازو کو بھر دے گا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ تَمْلَأَانِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ اتنے زیادہ اس کے ثواب ہوں گے کہ آسمان و زمین میں جو خلا نظر آ رہا ہے یہ پورے نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، جب انسان قیامت کے دن قبروں سے اٹھے گا، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، جس نے نماز کی پابندی کی ہوگی، نماز کو اس کے حق ادا کیا ہوگا، دنیا میں نماز پڑھا ہوگا، تو اس کے پاس ایک روشنی ہوگی، اس روشنی کے سہارے وہ آگے چلے گا، آگے کی منزلیں طے کرے گا۔ والصلاۃ نور والصدقۃ برہان، اور صدقہ اس کے پاس ایک دلیل ہوگی کہ صدقہ کے ذریعے سے، صدقہ اور خیرات سے اللہ تعالی ہمارے اوپر جو ناراض ہوتے ہیں، اللہ اپنی ناراضگی کو دور کر لیتے ہیں، اللہ کا غصہ کم ہوتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے صدقہ اور خیرات سے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، یہ بڑی اہم اور ہمارے آپ کے لیے خطرے کی بات ہے کہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے، قرآن تمہارے حق میں گواہی دینے والا ہے، او علیک، یا قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر قرآن کے ہم نے حقوق ادا کیے، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، تو یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اگر ہم نے اس کو پڑھا، سمجھا اور اس پہ عمل نہیں کیا، یا اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو بھلا دیا، نسیا منسیا، تو یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور قرآن اللہ کے نزدیک ایک ایسا جھگڑالو ہے، احادیث میں آیا کہ ایسا مجادلہ کرنے والا ہے کہ اللہ اس کی بات کو قبول کرتا، اس کے شفاعت کو سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا۔ اور فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها وموبقها، کہ انسان ہر دن جو صبح کو اٹھتا ہے، اپنے تئیں وہ آزاد کرتا ہے نیک کام کر کے اللہ کے عذاب سے، یا برے کام کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ تو ہر صبح اور شام یہ ہمارے لیے یا تو خوشخبری لے کر آتا یا تباہی اور بربادی کا پروانہ لے کر آتا۔ اگر ہم اس کو صبح یا شام کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں تو صبح و شام ہمارے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہوتا ہے، اور جس صبح و شام کو ہم نے اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق گزار دیا اور اللہ کی نافرمانی کی اور اس کا خیال نہیں کیا، تو ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو وقت ہے، یہ جو زندگی ہے ہمیں دی گئی ہے، یہ بڑے ہی قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما افناہ، کہ جو ہم نے زندگی دی تھی کہاں خرچ کیا، اس کو کہاں گنوایا، لہو لعب میں کیا، اپنی مرضی کے مطابق کیا یا میری مرضی کے مطابق کیا۔
وعن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل، اور جو تمہیں معلومات تھی، جو تم نے سیکھا تھا، سنا تھا، اس پہ کتنا عمل کیا۔ وعن ماله من أين اكتسب وفيما انفق، اور دنیا میں جب تو نے زندگی گزاری اور مال و دولت کو کمایا تو کہاں سے کمایا؟ وہ اسباب و ذرائع کیا تھے؟ حلال تھے یا حرام تھے؟ جائز تھے یا ناجائز تھے؟ وہ فیما انفقا، اور اس کو خرچ کہاں کیا؟ حلال طریقے سے کمایا اور حرام میں خرچ کر دیا، یا حرام طریقے سے کمایا اور حرام میں خرچ کیا، یا حلال جگہ پہ خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا، کیسا خرچ کیا، یہ تمام تفصیلات وہاں دینے ہیں۔ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور اس جسم کو بچپنے سے بڑھاپے تک اس کو کیسے بوسیدہ کیا، اس کو بڑھاپے میں کیسے تبدیل کیا۔ ہم جو کما رہے ہیں یہ کس طرح کی رزق ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ حدیث میں آئے کہ اگر کوئی بندہ ایک حرام لقمہ اپنے جسم میں ڈالتا ہے تو اس کا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لحم جسد غذی بالحرام لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی۔ تو لہذا ابھی جو ہمیں وقت ہے، جو ہم کما رہے ہیں، جو ہماری آمدنی کے ذرائع ہیں، اس کو حلال ذرائع میں تبدیل کریں۔ اگر حلال ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ اگر کسی شخص نے کسی کی زمین غصب کر لی، ناحق طریقے سے اس کی ملکیت نہیں تھی، کسی اور کی تھی اور اس نے قبضہ کر لیا، تو قیامت کے دن ایک بالشت بھی اگر کیا ہے تو ایک بالشت کے 7 طبق اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایک بھائی نے اپنے بھائی کی زمین ہڑپ لی، گھر بنائے اور 1-2 انچ اس کی پکڑ کے بنا لیا، پورے انصاف کے ساتھ نہیں کیا۔ 1 انچ بھی اگر قبضہ ناجائز کیا ہے تو اس کے 7 طبق زمین اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ آج 1-2 تھیلے نہیں اٹھا سکتے، گلے میں ڈالے جائے تو وہ 7 طبق زمین کی مٹی کتنے تھیلے ہوں گے؟ کیا برداشت کر سکیں گے اس دن؟ اس لیے ہمیں جو زندگی ملی اسے غنیمت سمجھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اغتنم 5 قبل 5، کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بوڑھا ہونے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنے تندرستی کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اور آج جو مالداری ہے، جو دولت ہے، فقر و فاقہ آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، کہ نہ جانے آنے والا دن کیسا ہوگا، یہ ہماری مالداری، یہ دولت باقی رہے گی یا فنا ہو جائے گی۔ بہت سارے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جو بادشاہ تھے اور آنے والے وقت نے ان کو فقیر بنا دیا، تو اس کو غنیمت سمجھو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، ابھی جو فارغ البالی ہے، ابھی فرصت میں ہے، اس کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے، کہ ایسا وقت آ جائے کہ تم ایسے مصروف ہو جاؤ کہ تم کو وقت ہی نہ ملے کچھ کرنے کے لیے، تو اس سے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور زندگی کو غنیمت سمجھو مرنے سے پہلے، کہ یہ موت کب آ جاتی، اچانک آنے والی ہے، کسی کو الارم اور ٹھکانہ بتا کر نہیں آتی۔ تو گویا ہر وقت چوکنا رہنے کا حکم ہے کہ موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ آگے لمحہ ہم مرتے ہیں کہ جیتے ہیں کس کو معلوم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور کوشش کرے کہ جو ہماری زندگی گزر گئی اس پہ اگر جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، اس سے اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ ہم نے 2020 کیسے گزار لیے، 2021 میں عہد کریں کہ ہم اس سال کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزاریں گے، نافرمانی سے بچیں گے، حرام چیزوں سے پرہیز کریں گے،
رمضان اگر جیسا بھی گزر گیا، اس رمضان کو، آنے والے رمضان کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، روزے کی پابندی کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، جو اس کا حکم ہے اس کو ہم ٹھکرائیں گے نہیں، یہ عہد کریں اور اس سال کی پوری پلاننگ کریں تاکہ یہ سال ہمارے لیے آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہو اور دنیا کے اندر ہی مصیبتوں کو ٹالنے کا سبب بنے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔